لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معزز وموقر صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ کرام اور میرے دلی بھائیوں، آج کے میں اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ میرا موضوع ہے موبائل مثبت و منفی پہلو. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت موبائل بھی ہے. ماضی بعید تو دور، ماضی قریب ہی کو لے لے، ایک دوسرے سے خط کے ذریعے حالات معلوم کیے جاتے تھے. اس خط کو پہنچنے میں ہفتوں، مہینوں، سالوں گزر جاتے تھے، تب جا کر ایک دوسرے سے رابطہ ہو پاتا تھا. لیکن سائنس نے ترقی کر کے ایک ایسی چیز ایجاد کر دی ہے کہ انسان لمحوں بھر میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتا ہے. آپ ہندوستان میں ہو، آپ کا ساتھی پاکستان میں، لیکن پل بھر میں ایک دوسرے سے اس کی خیریت معلوم کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کر لیتے ہیں. دنیا سمٹ گئی ہے، معمولی سی وقت میں انسان مشرق سے مغرب کا دورہ کر لیتا ہے. وہ عظیم نعمت و اعلیٰ موبائل ہے. موبائل کا لغوی معنی منتقل کرنے والا، حرکت کرنے والا. اس وقت موبائل انسانی زندگی کا دوسرا انتخاب ہوتا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتا ہے. آدمی اس موبائل کے ذریعے سے لوگوں تک دینی و علمی، اصلاحی و سماجی، اخلاقی و ادبی باتوں کو دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے. غیر مسلم قوموں کو تہذیب و ثقافت کا درس دیا جا سکتا ہے. اور آج کل ہم اس موبائل کے ذریعے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام آسانی سے انجام دے سکتے ہیں. موبائل ایک مفید چیز ہے، یعنی ہم اس موبائل کے ذریعے سے تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں. ہم اس موبائل کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں. ہم اس موبائل کے ذریعے سے غیر مسلموں کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں. اور یہ موبائل اتنی مفید چیز ہے کہ آدمی پوری دنیا کی خبریں چند لمحوں میں معلوم کر لیتا ہے. جو وقت وہ اخبار بینی، ریڈیو سننے میں لگاتا ہے، وہ وقت اس کا ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر اسے اپنے رشتہ دار سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے والدین سے وغیرہ سے بات کرنی ہو یا خبریں معلوم کرنی ہو، وہ چند لمحوں میں ان کی خیریت معلوم کر لیتا ہے، ان کی خبریں معلوم کر لیتا ہے. انسان اس موبائل کے ذریعے سے دین کے کام کو بآسانی کر سکتا ہے. اس موبائل کے ذریعے سے دوسروں سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اس موبائل کے اندر ایک فنکشن انٹرنیٹ کا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی لائبریری کی کتابوں کو پڑھ سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آدمی لائبریری کی کتابوں کو، ڈکشنریوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر کے خیر امت کہے جانے کا شرف حاصل کر سکتا ہے. اس کے مطابق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بھلائی یعنی اچھی باتوں کو پھیلانے کا حکم دیا ہے اور بری باتوں سے روکنے کا حکم دیا ہے. یعنی اب ہم اس موبائل کے ذریعے سے دین کا کام آسانی سے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستو. لیکن انسان نے اس نعمت کا استعمال غلط شروع کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوئی. غیر تو گئے، مسلمان بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے ہیں. دور جدید میں موبائل کے فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ولم يبق من الدنيا الا بلاء وفتنہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب فتنوں اور مصیبتوں کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ان زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يأتي عليكم زمان الا الذي بعده شر منه
حدثكم ربكم. ایک حدیث زبیر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں آنے والا دن پہلے سے بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو. یہ بات بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے. پہلے تو برائیاں سنیما گھروں تک، ٹیلی ویژنوں تک محدود تھی. آج وہ برائیاں ہم اپنی جیبوں میں لے کر گھومتے ہیں. میرے بھائیو، یہ بات بھی مسلم ہے کہ اکثر و بیشتر ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. ان میں سے یہ پہلا پہلو ہوا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نوجوان نسل کی بے حیائی. موبائل کا عادی ترین فتنہ نوجوانوں کو بے رحمی بے حیائی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے. ان پر گفتگو شروع ہوئی، محبت کے نتیجے میں کتنے ہی تو شجاعیں گھروں سے بھاگ چکی ہیں. افسوس تو یہ ہے کہ مذکورات کو فور رکھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے. اور جب یہ سیاہ کارنامے وجود میں آتے ہیں تو وہ لوگ منہ چھپائے ہوئے جیتے ہیں. اس کے بعد ان کا جینا دو گھر ہو جاتا ہے. اس میں موبائل فون کا کردار نہایت کلیدی اور بنیادی ہے. اس کے بارے میں وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بے حیائی اور فحش کو ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین بے حیائی اور فحش کو سے بغض رکھتا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو موبائل کے مضر اثرات سے محفوظ رکھے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.